نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ٹاپک ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہیں ہمارے ٹین ایجرز کے مسائل کو جاننا اور اس میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا، یہ سمجھنا کہ ہمارا رول کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے پر ہر طرح کی یلغار ہے، لیکن خاص طور پہ ہمارے بچوں پہ ایسی یلغار ہے جو کہ ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہے نہ ہم سے سنبھالی جا رہی ہے۔ اس میں کچھ والدین ایسے ہیں جن کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے اور وہ یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ ان کے بچے کیا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ والدین ہمارے جیسے کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہم ایسی جگہوں کو اتنا برا جانتے ہیں کہ کبھی ہم نکل کے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ ہم ایک حد تک تو جانتے ہیں، کسی بچے کو آتے جاتے دیکھا اور استغفار پڑھ لی اور سوچ لیا کہ توبہ آج کل کیسا معاشرہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے کن پریشر سے گزرتے ہیں جب وہ ایسے ماحول میں یا جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کالج میں بھی پڑھنا ہے، انہوں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھنا ہے، انہوں نے دوستیاں بھی کرنی ہیں وہاں پہ، تو وہ کن پریشر سے گزر رہے ہیں۔ ہم ان کو گھر میں جو ماحول دے رہے ہیں اور پھر جب ہم ان کو گائیڈنس کے بغیر اس معاشرے میں چھوڑ رہے ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ سورہ تحریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہم جب کہتے ہیں بس وہ بچے کو بار بار میسج دے رہے ہوتے ہیں بچپن سے، بس بیٹا پڑھ لو، بیٹا اپنی زندگی بنا لو۔ اس کے بعد جب وہ کالج یونیورسٹی تک پہنچتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اپنا کیریئر بنا لو، پھر ہم اس کے بعد کہتے ہیں اچھے ساتھی کا انتخاب کر لو، پھر ہم اس کو کہتے ہیں ہر وقت اس کے لیے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اچھا اچھی جاب مل جائے، گھر ہو جائے، اس کا یہ بچہ میرا سیٹل ہو جائے۔ اور اسی طرح اس کے بعد والے بچے جو ہیں ان کے لیے بھی ہم یہی خواہشات رکھتے ہیں، رکھنی بھی چاہیے۔ اگر ماں باپ نہیں اپنے بچوں کی خیر خواہی سوچیں گے تو پھر کون سوچے گا؟ لیکن ہماری خیر خواہی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ بچہ کیا اپنے آپ کو آگ سے بچا پا رہا ہے، کیا کسی بھی سٹیج پہ ہم نے اس کو یہ سوچ دی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میری آخرت سنبھل جائے گی؟ کیونکہ اصل کامیابی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ فوز عظیم کون سی کامیابی ہے؟ وہ وہی کامیابی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ۔ ہم میں سے ہر شخص راعی ہے، ہر شخص کو ایک لیڈرشپ رول دیا گیا ہے، ہم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں بہت اہم اصول پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم صرف لیفٹ رائٹ دیکھ کے کہ معاشرہ کیا ہے، میرا بچہ معاشرے میں مس فٹ نہ ہو جائے، میرا بچہ پیچھے نہ رہ جائے، ہمیں اس دوڑ میں اس طرح نہیں چلنا جس طرح کے سارے لوگ چل رہے ہیں۔ ہمارا فوکس وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا بھی فوکس وہی ہے اور ساتھ والا کوئی ایک بیٹھا ہوا ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، اس کا بھی فوکس یہی ہے، اور ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا اس کا بھی فوکس یہی ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ اگر وہ بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ انہی چیزوں پہ توجہ دے رہا ہے جس پہ ہم دے رہے ہیں۔ ایک مسلمان کی سوچ اور اس کے عمل میں بہت زیادہ فرق ہوگا باقی لوگوں کی سوچ اور اس کے عمل سے۔ اگر ہم نے بھی انہی چیزوں کی صرف طلب کی اور وہیں تک رہ گئے تو پھر ہم اپنے بچوں کو اس آگ سے نہیں بچا سکتے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بہت چاہت ہوتی ہے، ہم اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں، اس کے بعد جب آگے کی عمر میں آتا ہے، چائلڈہڈ کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں وہ ہماری بات مانتا ہے، لڑے گا، کبھی کوئی ٹینٹرم تھرو کرے گا، کبھی ناراض ہوگا، کبھی روئے گا، کبھی ضد کرے گا، لیکن عمومی طور پہ وہ ہماری بات مان جائے گا۔ ہم نے جو چیز کھلانی ہے زبردستی کھلا دیں گے، ہم نے جو پہنانا ہے پہنا دیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بچہ ادھر جائے ادھر جائے، ہم اسے روک لیں گے۔ ہمیں کوئی چیز اس کے مطابق ٹھیک نہیں لگتی، ایک چپت لگا دیں گے، ذرا غصے سے ڈانٹیں گے، بچہ سہم کے ہی کئی دفعہ مان جائے گا، پیار سے مان جائے گا۔ تھوڑی سی ہم نے اس کو کوئی تھوڑی سی رشوت دے دی، اچھا میں تمہیں یہ لے کے دوں گی، یہ کھلونا لے کے دوں گی، بچہ مان جائے گا۔ اصل مسئلہ ہمارا کب شروع ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ اور اصل محاذ ہمارا شروع تب ہوتا ہے جب ہمارے بچے بالغ ہونے لگتے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ ہے، اب وہ اپنے آپ کو ہمارے برابر رکھ رہے ہوتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا فیصلہ خود کروں گا، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ
ہمیں لگتا ہے کہ دماغ جو ہے نا وہ سن ہو چکا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بچے کو کیسے روکیں، کیسے سمجھائیں۔ کئی دفعہ وہ بچہ جو کہ باقاعدہ نمازی ہوتا ہے، بہت اپنے آپ کو سلجھاؤ کے ساتھ رکھنے والا ہوتا ہے، جیسے اس عمر میں آتا ہے لگتا ہے کہ وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، لگتا ہے کہ وہ لڑکا ہے تو سگریٹ پینا شروع ہو گیا ہے، یا لڑکا لڑکی ہے تو لگاتار انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے لگاتار چیٹنگ کر رہے ہیں، اور ہر آپ کی بات پہ ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو کہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایسی چیزوں کی وجہ سے والدین میں آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ والد والدہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا قصور ہے، تم سارا دن گھر میں ہو، تم ان کو کیوں نہیں دیکھتی، اور جو والدہ ہوتی ہیں وہ کہہ رہی تھی میں کیا کروں، میں کس کس کو دیکھوں، اور اس کو اپنے اوپر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا کیا میں نے، کہاں کوئی غلطی کر دی کہ یہ بچہ جو ہے یہ مجھ سے سنبھل نہیں رہا، یہ بچہ جو ہے یہ میرے قابو نہیں آ رہا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے، جیسے ہی بچہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے اس کے اندر فزیکلی بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے اندر ایموشنل تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، اس کی ذہنی سوچ اور سارا طریقہ کار بدل رہا ہے، یہ وہ خود سے نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمیں سوسائٹی سکھاتی ہے وہ یہ کہتی ہے پہلے کیا ہے، چائلڈ ہے، پھر ایک ٹین ایجر ہے، اور پھر کیا ہے، پھر ایڈلٹ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی چائلڈ کے لیے اصول و ضوابط فرق ہیں، ٹین ایجر کے لیے فرق ہیں، اور جو ایڈلٹ ہے اس کے لیے فرق ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں آپ کو ملے گا کہ بچہ اور پھر کیا ہے، بالغ۔ جس دن بچہ بالغ ہو گیا اس کا اپنا اکاؤنٹ، اپنا کھاتہ کھل گیا۔ ہمیں واضح حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی ہدایت کی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھانی شروع کرو، اور اگر 10 سال پہ وہ نہیں پڑھتا تو کیا کرو، اس کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، اور بسترے بھی الگ کرنے کی اس وقت اجازت دی گئی ہے۔ سمجھ کیا آتی ہے کہ جو تربیت آپ نے کرنی ہے، جو اس کو لڑک پن میں سکھانا ہے، جو اس کو کیجول طریقے سے سکھانا ہے، وہ 7 سال پہ شروع ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بچی کو جیسے مرضی لباس پہننے دیں، جو مرضی کرنے دیں، اور جیسے ہی لگے کہ اب وہ بالغ ہو گئی ہے تو اب آپ اس کو کہیں کہ ایک دن پہلے تک تو وہ جو مرضی پہن رہی تھی، اسکرٹ پہن کے پھر رہی تھی، اور ایک دن بعد جیسے ہی بالغ ہوئی آپ نے کہا دوپٹہ لو اور اس طرح سے لے کے جاؤ۔ دس از ناٹ پاسبل۔ آپ کو 7 سال پہ وہ سارے جو لسٹ ہے اس کو بنا کے ان کو سب چیزوں کو دیکھ کر چلنا پڑے گا۔ اگر آپ وہ نہیں چلیں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ ہمارا اسلامک پرنسپل یہ ہے کہ بچہ اور بالغ، جب وہ بالغ ہو گیا وہ میچور ہونے میں ٹائم لے سکتا ہے، لیکن اب وہ بالغ ہے اور اس کو بالغوں کی طرح ہی بیہیو کرنا ہے۔ اس سے ہمیں سب سے پہلے اپنا کانسیپٹ ایک ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، ہم اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ کیا پہننا ہے، ایسے کیوں بیٹھے ہو، چمچ ایسے کیوں پکڑا ہے، ایسے کیوں بول رہے ہو، یہ کیوں کام ایسے کر لیا ہے۔ ہم ہر بات پہ اس بچے کی پک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سوچیں کہ کوئی بھی اگر ایک جوان شخص بیٹھا ہے، کیا آپ اس کو کچھ کہیں گے؟ نہیں، ہم اس کو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ بھئی یہ جوان ہے، یہ خود کام کرے۔ تو اسی طرح ہمیں بہت سی چیزوں میں اس بچے کو بھی ایسے ہی لینا پڑے گا۔